یہ مشکلیں حل کرتے ہیں، تمہارا پیغام یہ ہے، یہ آ جاتے ہیں، تمہاری دعوت یہ ہے، یہ دے دیا کرتے ہیں، تمہارا پکار یہ ہے، تمہارا مسلک اور عقیدہ اور ایمان یہ ہے جس کا قرآن کے اندر اعلان ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم، تم سے کسی تکلیف کو یہ بزرگ، یہ زندہ اور یہ مردہ، یہ دیوتا اور یہ بت، یہ مرے ہوئے انسان، یہ اللہ کے نیک انسان، یہ دنیا کے اندر گزر گئے جو انسان جنہوں نے محنتیں کی تھی، مشقتیں کی تھی، ریاستیں کی تھی، جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، قرآن اعلان کرتا ہے فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ یہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ تمہاری مصیبتوں کو بدل سکتے ہیں، نہ تمہاری آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اس پیغام کو عام کیجئے، گلی گلی۔ میں جانتا ہوں ہر شخص مقرر نہیں ہوا کرتا، میں جانتا ہوں ہر شخص عالم نہیں ہوا کرتا، میں جانتا ہوں ہر شخص سخی نہیں ہوا کرتا، لیکن یاد رکھ اے مومن، اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، تو تقریر اگر نہیں کر سکتا، اس اہل کتاب کی کوئی سی ڈی، کوئی کیسٹ، کوئی کتابچہ کسی کو خرید کر تو دے سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں تیرے جیب کے اندر پیسے نہیں ہے، تو اس دعوت توحید کے لیے مال خرچ نہیں کر سکتا، کم از کم زبان سے کسی کو یہ تو کہہ سکتا ہے آئیے اللہ کے کلام کے لیے آج ہمارا دعوت توحید پر، اللہ کی انبیاء کی جماعت کی منہج پر، دعوت توحید پر پروگرام ہو رہا ہے۔ شاید تیری اور میری زبان سے ایک شخص آنے پر اللہ اسے توحید کی سمجھ دے دے، تیری بھی جنت بن جائے، میری بھی آخرت سنور جائے۔ اہل ایمان اس دعوت کو عام کیجئے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ قرآن کا اعلان یہی ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، ایک موقع آتا ہے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، باہر کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے، یعنی نے گھیر لیا ہے، لہروں میں کشتی پھنس گئی ہے، سمندر کے اندر مصیبتیں آ گئی ہے۔ اب دائیں بائیں کون ہے جو اس کی مشکلوں کو حل کرے، اس کی آواز پر لبیک کہے، اس کی مصیبت پر نظر رکھے، اس کی تکلیف کو دور کر سکے؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، سارے ہی گم ہو گئے، کوئی بابا نظر نہیں آ رہا، کوئی زندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی مردہ نظر نہیں آ رہا، اللہ تو جہاں بھی ہوگا، سمندروں کی تہوں میں تو جہاں بھی ہوگا، جہازوں کے اندر، ہواؤں میں اور صحراؤں میں، ایک ہستی تیرے ساتھ ہے۔ وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہی توحید کا پیغام ہے۔ اسے پڑھانا پڑے گا، اسے سبق دہرانا پڑے گا، اسے سمجھانا ہوگا کہ یہ وہی پیغام ہے جو مکہ کی وادیوں سے اٹھا تھا، یہ وہی طوفان ہے، یہ وہی طوفان ہے جس کے سامنے مکہ کے لوگوں نے اپنے بتوں کے سامنے گڑ گڑا کر بند باندھنے کی کوشش کی تھی۔ اہل ایمان تجھے جاگنا ہوگا، اہل ایمان تجھے اٹھنا ہوگا، قوم کو یہ بتا ہوگا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اسے نجات مل جاتی ہے، کشتیوں سے نکل آتا ہے، کنارے پر پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے سید زادے کی میں نے بیعت کی ہوئی تھی، اس نے مجھے بچا لیا، سید زادے کا میں مرید ہوں، اس کی نگاہ پڑ گئی تھی، سید زادے نے پہنچ کر کندھا دے دیا تھا۔ اور مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والوں، کلمہ توحید کی آواز اپنے بچے کے کان میں کہنے والوں، 5 وقت رب کی توحید کا پیغام سننے والوں، مکہ کے لوگوں کا پیغام دیکھو، جب وہ کسی مصیبت میں پھنستے، کسی تکلیف کے اندر آتے، کوئی پریشانی پہنچتی، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی، جب ان کی کشتی طغیانی میں آ جاتی، جب ان کی کشتی مصیبت کے اندر آ جاتی، وہ لات کو چھوڑ کر، منات کو چھوڑ کر، عزا کو چھوڑ کر، حبل کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب نجات مل جاتی، کنارے پر پہنچ جاتے، کہتے لات شاہ نے کنارے پر لگایا ہے، منات نے لگایا ہے، لیکن مشکل کے اندر
تکلیف کے اندر جب مصیبت پہنچی ہوتی وہ ایک رب کو پکارا کرتے تھے. تو کیسا مسلمان ہے, کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے, کیسی اذانیں تیری مسجد میں ہو رہی ہے, کیسی تکبیریں تیری مسجد کے اندر ہو رہی ہے, تو کیسے کلمہ توحید کا اقراری ہے. جب تیری کشتی مصیبت میں آتی ہے تیری زبان اعلان کیا کر رہی ہے؟ یا بہاول الحق, بیڑی دھک, تو غیر اللہ کو پکار رہا ہے. اب مجھے بتلا, مفتی اپنے آپ کو بنا, ماہا کفی نفسک, اپنے دل سے فیصلہ کر, تیرا عقیدہ ابو جہل سے بدتر ہے کہ نہیں, تیرا عقیدہ ابو لہب سے بدتر ہے کہ نہیں, کہ وہ مشکل کے اندر اس کی ٹیم مشکل کے اندر اللہ کو پکارا کرتی تھی. کنارے پر پہنچ کر لات کے نذرانے, کنارے پر پہنچ کر منات کے نذرانے, کنارے پر پہنچ کر عزا کے چڑھاوے, کنارے پر پہنچ کر حبل کی چادریں وہ کیا کرتے تھے. لیکن تو کیسا مسلمان ہے, تو مصیبت کے اندر بھی, سمندروں کے اندر بھی, صحراؤں کے اندر بھی, مشکلوں کے اندر بھی ایک رب کو چھوڑ کر تو غیر اللہ کی آوازیں لگا رہا ہے. یا بہاول حق, بیڑی دھک, اے مولا علی, اے شیر خدا, میری کشتی پار لگا دینا. تجھ سے تو وہ بہتر تھے جو مشکلوں میں ایک رب کو پکارا کرتے تھے. فلما نجاہم الی البر, جب انہیں نجات مل جاتی, کنارے پر پہنچ جاتے, سائیڈ پر ہو جاتے, مصیبتیں دور ہو جاتی, پھر اپنے بابے کو یاد رکھتے تھے, اپنے بزرگ کو یاد رکھتے تھے, اپنے بڑے آستانے پر پہنچ جایا کرتے تھے. لیکن تو کیسا مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود, لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود, پھر مجھے کہنے دیجئے تجھے خبر ہی نہیں ہے لا کا مطلب کیا ہے, لا الہ کا مطلب کیا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے الا اللہ کا مطلب کیا ہے, کہ مشکل کشا ایک ہے, حاجت روا ایک ہے, اولاد دینے والا ایک ہے, بگڑیاں بنانے والا ایک ہے, کشتیوں کو پار لگانے والا ایک ہے, عزت اور ذلت کا مالک ایک ہے, نفع اور نقصان کا مالک ایک ہے. یہی تو قرآن اعلان کر رہا ہے, یہی قرآن کی پکار ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ, جب کشتیوں میں سوار ہو, جب تم چڑھاوے چڑھو, جب تم کسی کشتی میں چڑھو, جہاز پر سوار ہو, سواری پر سوار ہو, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ, ایک رب کا نام ہے, ایک رب کی پکار ہے. یہی نماز کا پیغام, یہی روزے کا پیغام, یہی سونے کا پیغام, یہی جاگنے کا پیغام. سو رہا ہے, دعا کیا ہے, اٹھ رہا ہے, دعا کیا ہے, اللہم اللہم, اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں, تیرے نام سے سو رہا ہوں, تیرے نام سے اٹھ رہا ہوں. اللہم, اے اللہ تو نے یہ سواری مسخر کر دی ہے, جگہ جگہ پر اللہ کا نام, توحید کا پیغام. اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا, جتنے اعمال ہیں آپ لے کر آئیے, اس اعمال کی جو بنیاد ہے, اساس ہے, جگہ جگہ پر تمہیں یہ سبق یاد کرایا جا رہا ہے. لا شعوری طور پر بھی, شعوری طور پر بھی یہ اٹھنے کی دعا, یہ سونے کی دعا, یہ کھانے کی دعا, یہ چلنے کی دعا, یہ سواری کی دعا, یہ ساری دعائیں شروع کس سے ہو رہی ہے, کہ بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی وسیلے کے, بغیر کسی صدقے کے, بغیر کسی طفیل کے, ایک ہی بات ہے, اللہم, اے اللہ. یہی توحید کا پیغام, یہی قرآن کا پیغام, یہی انبیاء کا پیغام.